السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی 18 حکایات آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ایک اور حکایت پیش کی جاتی ہے جس کا ٹائٹل اور عنوان ہے لن تستطیع ان ترضی کل الناس، یعنی تو سب کو راضی اور خوش نہیں کر سکتا۔ یہ حکایت جوہا اور اس کے بیٹے کی ہے۔ جوہا کے بارے میں اس سے پہلے کسی ویڈیو میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ جوہا کے بارے میں جو قصے اور لطائف معروف و مشہور ہے، کیا واقعتاً وہ پیش آئے ہیں اور جوہا نام کا کوئی آدمی گزرا ہے؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہاں، جوہا نام کا ایک آدمی گزرا ہے اور اس کے لطائف معروف و مشہور ہے اور حقیقت ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جوہا نام کا کوئی آدمی نہیں گزرا ہے، بلکہ فرضی طور پر ایک نام طے کر کے کچھ فرضی کہانیاں اور لطائف اس کی طرف منسوب کر دیے گئے ہیں۔ ہمیں یہاں پر ان دونوں رائیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جو بھی ہو، ہمیں تو اس حکایت کو بحیثیت عربی ادب کے پڑھنا ہے اور اس سے جو سبق ملتا ہے اس کی طرف توجہ دینی ہے۔ اس حکایت کا مین پوائنٹ یہ ہے کہ آپ دنیا میں ہر ایک کو خوش نہیں رکھ سکتے، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچھے لوگوں کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ 8ویں پارے کے بالکل شروع میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کہ ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے۔ ہر نبی کے دشمن ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی اور جناتوں میں سے بھی۔ اس لیے دماغ میں سے یہ نکال دیجئے کہ ہر آدمی آپ کو چاہے اور آپ کو پسند کرے اور آپ کے افعال پر نکتہ چینی نہ کرے۔ آپ اچھا کام بھی کریں گے تو لوگ نکتہ چینی کریں گے، اور پرائے تو پرائے اپنے بھی کریں گے، جس کا مشاہدہ ہم سماج میں کر سکتے ہیں۔ اس حکایت سے کیا سبق ملتے ہیں وہ آخر میں الدروس المستفادۃ کے تحت ذکر کیے جائیں گے۔ آئیے اب ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تستطیع ان ترضی کل الناس، ہرگز تو طاقت نہیں رکھتا کہ تو تمام لوگوں کو خوش رکھے، یعنی ہر آدمی کو خوش رکھنے کی تو طاقت نہیں رکھ سکتا۔ اراد جوہا ان یعلم ابنہ درسا غالیا، جوہا نے چاہا یا ارادہ کیا کہ وہ اس کے بیٹے کو قیمتی درس سکھائے۔ غالین کا معنی قیمتی، اور علم یعلم تعلیما کا معنی سکھانا۔ جوہا نے چاہا کہ وہ اس کے بیٹے کو قیمتی درس سکھائے۔ وہو ان الانسان لا ينبغي ان يشغل نفسه بارضاء الناس، اور وہ یہ کہ انسان اس کو مناسب نہیں ہے کہ اپنے آپ کو مشغول کر دے لوگوں کے راضی کرنے میں، لوگوں کو خوش کرنے میں اپنے آپ کو مشغول کر دے۔ لأنه لن يستطيع ان يرضي كل الناس، اس لیے کہ ہرگز وہ تمام لوگوں کو خوش نہیں کر سکتا۔ بل علیہ ان یشغل نفسہ بارضاء رب الناس جل وعلا، بلکہ اس کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو مشغول کر دے لوگوں کے رب کو راضی کرنے میں، یعنی اللہ کو راضی کرنے میں اپنے آپ کو مشغول کر دے۔ فقال جوہا لابنہ ذات یوم، پس جوہا نے اپنے بیٹے سے ایک دن کہا، یا بنی احضر الحمار حالا، اے میرے بیٹے گدھے کو فوراً حاضر کر۔ حالن کا معنی
فوراً، ریسنٹلی، اسی وقت، حاضر الحمار حالاً، تو گدھے کو اسی وقت حاضر کر، فوراً حاضر کر۔ فقال لماذا یا ابی، تو بیٹے نے کہا کیوں ہے میرے ابا جان؟ قال جحا لابنہ، جحا نے اس کے بیٹے سے کہا سنذهب به الى القرية المجاورة، الى القرية المجاورة، ان قریب ہم اس کو لے کر جائیں گے قریبی گاؤں کی طرف۔ مجاورتن کا معنی پڑوس، جاور جاور مجاورتن کا معنی پڑوس میں ہونا، تو پڑوسی گاؤں یعنی قریب کے گاؤں کی طرف ہم اس کو لے کر جائیں گے۔ قال ابنہ، اس کے بیٹے نے کہا لماذا سنذهب به الى القرية المجاورة، کیوں ہم اس کو لے کر جائیں گے قریبی گاؤں کی طرف؟ قریتن کا معنی گاؤں، اس کی جمع آتی ہے قرن۔ قال جحا، جحا نے کہا افعل ما امرتک به، تو کر وہ جس کا میں نے تجھ کو حکم دیا۔ افعل، تو کر، ما امرتک به، وہ چیز جس کا میں نے تجھ کو حکم دیا۔ وستعرف عندما نذهب، اور عنقریب تو جان لے گا جس وقت ہم جائیں گے۔ ابھی تو جو کام جو حکم دے رہا ہوں اس کو کر، حقیقت تو بعد میں جان لے گا کہ میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں۔ گدھے کو لائے۔ احضر الابن حمارا وقال جحا، بیٹے نے گدھا حاضر کیا اور جحا نے کہا ارکب انت یا بنی علی الحمار وسوف امشی انا، تو سوار ہو جا اے میرے بیٹے گدھے کے اوپر اور ان قریب میں چلوں گا۔ یہ انا اگر یہاں سے آپ نکال بھی دے تب بھی ترجمہ بدلے گا نہیں، اور شروع میں بھی لے آئے تب بھی ترجمہ بدلے گا نہیں۔ وسوف امشی انا، اور ان قریب میں چلوں گا۔ فرکب الابن علی ظہر الحمار، بس بیٹا سوار ہو گیا گدھے کی پیٹھ پر۔ ظہرن کا معنی پیٹھ، اس کی جمع آتی ہے ظہورن۔ ومشى جحا وراءہ، اور جحا اس کے پیچھے چلا۔ وراء کا معنی پیچھے، اس کے لیے ایک اور لفظ آتا ہے خلفہ، اس کا معنی بھی ہوتا ہے پیچھے۔ وفی الطریق رآہما جماعۃ من الناس، اور راستے میں لوگوں کی ایک جماعت نے ان کو دیکھا۔ فصاحوا وقالوا، پس وہ چلائے۔ صاح یصیح کا معنی چیخنا چلانا، پس وہ چلائے اور انہوں نے کہا ایھا الولد، اے لڑکے، کیف ترکب انت وتترک اباک یمشی علی قدمیہ، کیسے تو سوار ہوتا، سواری کرتا ہے اور تیرے باپ کو چھوڑ دیتا ہے چلتا ہوا ان کے دونوں قدموں پر۔ یعنی لڑکا لڑکے سے کہہ رہے۔ فنظر الولد الی ابیہ جحا، پس لڑکے نے اس کے باپ جحا کی طرف دیکھا۔ وقال لہ، اور اس کو کہا ارکب انت یا ابی علی الحمار وسوف امشی انا، اے میرے ابا جان آپ سوار ہو جائیے گدھے کے اوپر اور ان قریب میں چلوں گا۔ فرکب جحا ونزل الولد، پس جحا سوار ہو گیا اور لڑکا اتر گیا۔ نزل ینزل نزولا کا معنی اترنا، باب ضرب یضرب سے، اور رکب یرکب رکوبا کا معنی سوار ہونا، باب سمع اسمع سے۔ فصادفہم جماعۃ اخری، پس ایک دوسری جماعت ان سے ملی۔ صادف یصادف مصادفتاً، اچانک راستے کے اندر کسی سے مل جانا، اچانک مطلب ملنا۔ پس دوسری جماعت ان سے ملی۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا ما ھذا یا جحا الا یوجد فی قلبک رحمۃ، تو انہوں نے کہا اے جحا یہ کیا تیرے دل کے اندر رحمت نہیں پائی جاتی؟ یہ مجہول کا صیغہ، یوجد وجد یجد سے پانا، اور لا یوجد کا معنی نہیں پائی جاتی۔ الا یوجد فی قلبک رحمۃ، کیا تیرے دل میں رحم نہیں پایا جاتا، یعنی تیرے دل کے اندر کوئی رحم نہیں ہے، ہمدردی نہیں ہے۔ کیف ترکب انت وتترک ابنک الصغیر یمشی وراءک والجو حار ھکذا، کیسے تو سواری کرتا ہے، کیسے تو سوار ہے اور تو اپنے بیٹے کو
تو تیرے چھوٹے بیٹے کو چھوڑ دیتا ہے تیرے پیچھے چلتا ہوا، یعنی تو بڑا ہو کر سوار ہو گیا اور تیرے چھوٹے بیٹے کو چلتا ہوا چھوڑ دیا۔ والجو حار ہکذا، حالانکہ فضا بھی اسی طرح گرم ہے، یعنی موسم بھی گرم ہے۔ والجو حار، اور موسم بھی فضا بھی گرم ہے۔ قال جوہا لابنہ، جوہا نے اپنے بیٹے سے کہا اسمعت، کیا تو نے سنا؟ ہیا نرکب معا، ہم ساتھ میں سوار ہو جاتے ہیں۔ وبالفعل رکب جوہا وابنہ علی ظہر الحمار، بالفعل اس کا معنی ہوتا ہے عملاً فی الواقع، در حقیقت واقعتاً۔ اور واقعتاً وہ جوہا اور اس کا بیٹا گدھے کی پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ فمر علی جماعت من الناس کانوا یجلسون تحت ظل شجرۃ، پس وہ دونوں لوگوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے جو بیٹھی ہوئی تھی ایک درخت کے سائے کے نیچے۔ ظل کا معنی سایہ، جو بیٹھے ہوئے تھے ایک درخت کے سائے کے نیچے۔ فنظروا الی جوہا بغضب شدید وقالوا له، پس انہوں نے جوہا کی طرف سخت غصے سے دیکھا اور انہوں نے اس کو کہا اترکب انت وابنک، یہ ابن کے اوپر پیش پڑیں گے نون کے اوپر، یعنی اس کا عطف ہوتا ہے یہ فاعل کے اوپر۔ اور آپ یاد رکھیے قاعدہ ہے کہ ضمیر متصل کے اوپر اگر کسی کو عطف کرنا ہو تو بیچ میں ضمیر فاصل لائی جاتی ہے۔ آپ ڈائریکٹ یہ نہیں کہہ سکتے اترکب وابنک، بلکہ بیچ میں یہ ضمیر فاصل لائے انت، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے اسکن انت وزوجک الجنہ، حضرت آدم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیے، تو یہاں پر اسکن کے بعد انت برایا، کیوں؟ اس لیے کہ آگے وزوجک الجنت کو اس کے اوپر عطف کرنا ہے۔ یہ قاعدہ یاد رکھیے کہ ضمیر متصل کے اوپر جب عطف کرنا ہو تو بیچ میں ضمیر منفصل اسی جیسی، یعنی یہ واحد مذکر حاضر ہے تو صیغہ بھی یہ ضمیر بھی واحد مذکر حاضر لائے تو اسی جیسی ضمیر لائیں گے۔ اترکب انت وابنک علی ھذا الحمار الضعیف، کیا تو اور تیرا بیٹا اس کمزور گدھے کے اوپر سواری کرتے ہیں؟ الا یوجد فی قلبک رحمۃ، کیا تیرے دل میں دیا رحم نہیں پایا جاتا ہے؟ فنزل جوہا وابنہ من الحمار، پس جوہا اور اس کا بیٹا گدھے سے اتر گئے۔ یہ الا جو ہے یہ سہون کتابت ہو گئی ہے، ورنہ یہ مین اور الا دو حرف جر کبھی جمع نہیں ہو سکتے، اور یہاں پر الا کا کوئی معنی نہیں رکھتا، اس لیے یہاں پر یہ من الحمار ہے، یعنی گدھے سے اتر گئے، جوہا اور اس کا بیٹا گدھے سے اتر گئے۔ فقال جوہا لابنہ، تو جوہا نے اپنے بیٹے سے کہا الافضل یا بنی ان نترک الحمار یمشی امامنا ونمشی نحن خلفہ، بہتر یہ ہے میرے بیٹے کہ ہم گدھے کو چھوڑ دیں اور چلتا ہوا، ہم گدھے کو چھوڑ دیں ہمارے سامنے چلتا ہوا اور ہم چلے اس کے پیچھے، یعنی گدھے کے اوپر سے ہم دونوں اتر جائیں اور اس کو آگے چلنے دیں، ہم پیچھے چلے۔ فقابلہما جماعت اخری من الناس، تو لوگوں کی ایک دوسری جماعت نے ان سے ملاقات کو ان سے ملی۔ فقالو، تو انہوں نے کہا انظروا، دیکھو تم، جوہا وابنہ یمشیان ویترکان الحمار یمشی امامہما، جوہا اور اس کا بیٹا چلتے ہیں اور وہ چھوڑ دیتے ہیں گدھے کو ان کے سامنے چلتا ہوا۔ فکیف یمشیان والجو شدید الحر ھکذا، بس کیسے وہ دونوں چلتے ہیں، یعنی چل کر جاتے ہیں، حالانکہ فضا سخت گرم ہے، حرن کا معنی گرمی، شدید الحر یعنی سخت گرمی، حالانکہ فضا سخت گرم ہے۔ اسی طرح یا لہو من رجل مجنون، ہائے پاگل آدمی،
یہ یا لہو جو ہے، یہ جملہ جو ہے اس کا کوئی ترجمہ نہیں کریں گے۔ بعض مواقع ایسے ہوتی ہیں، خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو یا اور کوئی، آدمی کی زبان سے بے ساختہ جملہ نکل جاتا ہے، بے ساختہ اس کی زبان سے جملہ نکل جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے یہ اس کے لیے اس کو انگریزی کے اندر اس کو انٹرجیکشن کہتے ہیں، یعنی خوشی کے موقع کے اوپر، غمی کے موقع کے اوپر، یا اسی طرح اور بعض موقع کے اوپر دل کے جو جذبات ہوتے ہیں، اس دل کے جذبات کو ظاہر کرنے کے لیے اس سے پہلے کوئی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے یہاں پر یا لہوں، آپ اس کو یوں سمجھیے جیسے کوئی آدمی کسی سے کوئی چیز دیکھ کر خوش ہو جائے اور خوشی کی عالم کے اندر یہ جملہ نکالے واو واو، تو یہ جو واو جملہ نکالتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے انٹرجیکشن۔ تو یا عربی کے اندر بھی اس طرح ہوتا ہے، یا لہو کا یہ جملہ، یا لہو من رجل مجنون، ہائے دیکھو پاگل آدمی، پاگل آدمی۔ وَهُنَا قَالَ جُحَا لِابْنِهِ، اور یہاں جوہا نے اس کے بیٹے سے کہا۔ قرآن کریم کے اندر بھی ایک جگہ پر ہے یا اسف علی یوسف، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف کے بارے میں غم زدہ ہونے کے جذبے کو اظہار کرتے ہوئے، افسوس کا اظہار کرتے ہوئے جملہ کہا یا اسف علی یوسف۔ تو یہ جو یا اسف علی یوسف قرآن کریم کے اندر ہے، اسی طرح یہاں پر یا لہو ہے۔ وَهُنَا قَالَ جُحَا لِابْنِهِ، اور یہاں جوہا نے وَهُنَا قَالَ جُحَا لِابْنِهِ، اور یہاں جوہا نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی إِنَّكَ لَن تَتَمَكَّنَ أَبَدًا مِنْ إِرْضَاءِ النَّاسِ جَمِيعًا مَهْمَا فَعَلْتَ، اے میرے پیارے بیٹے بلا شبہ تو ہرگز قدرت نہیں رکھے گا لوگوں کو راضی، تمام لوگوں کو راضی کرنے کے اوپر، چاہے تو کچھ بھی کر لے۔ مہما فعلتا کا معنی چاہے تو کچھ بھی کر لے، تو لوگوں کو، تمام لوگوں کو راضی کرنے پر تو قادر نہیں ہوگا۔ تمکن یا تمکنو، تمکنن کا معنی قادر ہو جانا، اور جس پر قادر ہو اس کے ساتھ من لگایا جاتا ہے۔ ہرگز تو قادر نہیں ہوگا یا کبھی بھی، ابدن کا معنی ایک معنی ہمیشہ بھی ہوتا ہے، مثبت جملے پر داخل ہو تو وہاں پر اور ترجمہ ہوگا، لیکن منفی جملے پر داخل ہو تو کبھی نہیں، بالکل نہیں، تو یہاں پر یہی ترجمہ کریں گے، ہرگز تو کبھی بھی قادر نہیں ہوگا تمام لوگوں کو راضی کرنے پر، مہما فعلتا، تو کچھ بھی کر لے، چاہے تو کچھ بھی کر لے۔ فقال ابنہ، تو اس کے بیٹے نے کہا عندک حق یا ابی، آپ کے پاس حق ہے میرے ابا جان، یعنی آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ کے پاس حق ہے میرے ابا جان، مطلب کیا، آپ سچ بات کہہ رہے ہیں، تیرے پاس حق ہے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ جیسے اگر کسی کو کہنا ہو تجھے کچھ پوچھنا ہے تو آپ یہ کہیں گے عندک سوال، کیا تیرے پاس سوال ہے، مطلب یہ کیا تجھے کچھ پوچھنا ہے۔ تو اسی طرح آپ یہاں پر سمجھیے کہ تیرے پاس حق ہے، یعنی آپ سچ کہہ رہے ہیں اے میرے ابا جان۔ فقد تعلمت الدرس، بس میں نے سبق سیکھ لیا، فحقا لن اتمکن من ارضاء کل الناس، واقعتاً ہرگز میں تمام لوگوں کو خوش کرنے پر قادر نہیں ہو سکتا۔ قال جوہا، تو جوہا نے کہا اذن ہیأ بنا نعود الی قریتنا، تب تو آئیے ہم لوٹتے ہیں ہمارے گاؤں کی طرف۔ اب اس سے جو اسباق ملتے ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ ان الرجل لابد ان يعلم ولده وان يربيه تربیة صالحة على کتاب اللہ وعلى سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وان يعلمه خبراته في الحياة حتى ينشأ الولد عالما بدينه ودنیاه۔ آدمی ضروری ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو تعلیم دے، سکھائے اور ان کی اچھی تربیت کرے، تربیتاً صالحتاً کا معنی اچھی تربیت کرے اللہ کی کتاب پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، یعنی قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر قرآن و حدیث کے اندر بتائی باتوں کے مطابق اس کی اچھی تربیت کرے۔ وَأَن يُعَلِّمَهُ خبراتی، اور اس کو اپنی زندگی کے فی الحیات، یعنی زندگی میں اس کے جو تجربات ہیں وہ اس کو سکھائے، یعنی زندگی کے اندر جو اس کو تجربات پیش آئے، نشیب و فرات پیش آئے، اس سے بھی اس کو باخبر کرے۔
بتلائے. خبرتن کی جمع ہے خبراتن، خبرتن کی جمع ہے خبراتن. وَأَن يُعَلِّمَهُ خبراته فی الحیات، اور یہ کہ وہ اس کو اس کی تجربات فی الحیات زندگی میں جو اس کے تجربات پیش آئے وہ اس کو سکھائے. حتیٰ ینشأ الولد عالما بدینہ و دنیاہ، یہاں تک کہ لڑکا پرورش پائے جانتے ہوئے اس کے دین کو اور اس کے دنیا کو. دوسرا سبق یہ ملتا ہے یجب علی الولد ان یسمع و یطیع لکلام ابیہ ما دام لا یأمرہ بشیء فیہ معصیۃ للہ جل وعلا. لڑکے کی ذمہ ضروری ہے کہ وہ سنے اور اطاعت کرے اس کے باپ کے کلام کو، اس کے باپ کے کلام کو سنے اور اس کی اطاعت کرے جب تک کہ وہ اس کو حکم نہ کرے ایسی چیز کا جس میں اللہ کی نافرمانی ہو. یعنی ماں باپ اگر کوئی بات کہے، اپنا اس کا باپ کچھ بات کہے تو اس بات کو سنے اور مان لے، لیکن اگر نافرمانی کا حکم کرے تو اس کے اندر ماں باپ کی بھی بات نہیں ماننی چاہیے. اس کو کہہ رہے ہیں ما دام لا یأمرہ بشیء فیہ معصیۃ للہ جل وعلا، جب تک کہ وہ اس کو حکم نہ کرے ایسی چیز کا جس میں اللہ کی نافرمانی ہو. حدیث کے اندر آتا ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ مخلوق کی فرما برداری کرنے میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو تو وہاں مخلوق کی بات کو نہیں مانا جائے گا. جیسے ماں باپ ان کی فرما برداری کرنا ضروری ہے اور بڑی تاکید کے ساتھ قرآن و حدیث کے اندر کہا گیا ہے، لیکن اگر یہی ماں باپ کوئی غلط گائیڈ دے، اللہ کی نافرمانی کے بارے میں کوئی حکم کرے تو ماں باپ کی بات بھی نہیں ماننی چاہیے. حضرت سعد بن ابی وقاص جب مسلمان ہو گئے تھے تو ان کی ماں نے ان سے کلام کرنا چھوڑ دیا، بات چیت کرنا چھوڑ دیا، اور یہ کہا جب تک تو، اور کھانا پینا بھی ترک کر دیا، اور بیٹے سے کہا جب تک تو واپس مذہب اسلام کو نہیں چھوڑے گا میں کھاؤں گی نہیں پیوں گی نہیں. سعد بن ابی وقاص نے ماں کو بہت سمجھایا لیکن پھر بھی ماں مانی نہیں اور اپنی بات پر اٹل رہی. تو سعد بن ابی وقاص نے ڈنکے کی چوٹ کہہ دیا ماں سے کہ ماں تو جو چاہے کر لے، میں مذہب اسلام سے پھرنے والا نہیں ہوں، تو کھائے یا نہ کھائے، پیے نہ پیے، میں مذہب اسلام سے ہٹنے والا نہیں ہوں. تو یہاں پر سعد بن ابی وقاص نے اپنی ماں کو ڈنکے کی چوٹ کہہ دیا، اور اسی پر قرآن کریم کی آیت بھی نازل ہوئی. قرآن کریم کی اس واقعے کے تحت قرآن کریم اس واقعہ جو پیش آیا تو مستقل قرآن کریم کی آیت اتری جس میں یہی کہا گیا ہے کہ والدین کی فرما برداری ضرور کرنی چاہے، لیکن اگر وہ کوئی غلط گائیڈ دے اور غلط رستہ بتلائے، نہ اللہ کی نافرمانی کی بات کہے تو ان کی بات کو نہیں ماننا چاہیے. تیسرا سبق یہ ملتا ہے ان الانسان لن یستطیع ان یرضی کل الناس، کہ انسان ہرگز تمام لوگوں کو خوش نہیں رکھ سکتا. فعلیہ ان یشغل نفسہ برضاء رب الناس جل وعلا، بس اس کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو مشغول کر دے لوگوں کے رب کو راضی کرنے میں، یعنی اللہ کو راضی کرنے میں. فَإِذَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْ إِنسَانٍ وَأَحَبَّهُ فَسَوْفَ يَجْعَلُهُ مَحْبُوبًا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. جب اللہ راضی ہو جائے گا کسی انسان سے اور وہ اس سے محبت کرے گا تو پھر عنقریب وہ اس کو محبوب بنا دے گا آسمان میں اور زمین میں. یعنی جس سے اللہ راضی ہو جائے اور اللہ اس سے محبت کرے تو پھر اللہ تعالیٰ زمین والوں میں بھی اس کی محبت ڈال دیتی ہے اور آسمان والوں میں بھی. عنقریب وہ اس کو بنا دے گا محبوب، یعنی لوگ اس کو چاہیں گے آسمان میں اور زمین میں. حدیث کے اندر آتا ہے جس کو یہ بیان کر رہے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ اذا احب عبدا دعا جبریل، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ جبرائیل کو بلاتا ہے. فقال، پھر وہ کہتا ہے انی احب فلانا فاحبہ، بلا شبہ میں فلانے سے محبت کرتا ہوں تو تو بھی اس سے محبت کر. یعنی جبرائیل سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فیحبہ جبریل، پس جبرائیل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. ثم ینادی فی السماء، پھر وہ آسمان میں پکارتے ہیں جبرائیل. فیقول، پھر وہ کہتے ہیں
ان اللہ تعالی یحب فلانا فاحبوہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ فلانے سے محبت کرتا ہے تو تم بھی اس سے محبت کرو، فیحبہ اہل السماء، تو آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں۔ ثم یوزع لہ القبول فی الارض، یوزع لہ القبول فی الارض، پھر اس کے لیے زمین کے اندر بھی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، یعنی زمین والوں پر بھی اس کو محبوب بنا دیا جاتا ہے، مقبول بنا دیا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے۔ یہ تھی الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی حکایت نمبر 19۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے سامنے حکایت پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔